اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية الكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے۔ جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کر کے مل کے ذرا بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ ولی الاثر حجت خدا بقیت العظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین، مرحوم عبدالرزاق صاحب سمیت جتنے بھی اہل خانہ کے مرحومین دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے، پروردگار ان کی برزخ کی زندگی آسان فرمائے، انہیں شفاعت خاص محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے۔ پروردگار بے حق محمد و اہل بیت محمد اس علاقے کے جتنے بھی مومنین جو حاجات شرعیہ دل میں رکھتے ہیں تمام کی حاجات پوری ہو جائیں، نقوی برادران کاظمی صاحبان کے رزق اور توفیقات میں اور اضافہ ہو جائے۔ جس نے بھی ذکر مولا میں دامے دھرمے قدمے سخنے حصہ لیا، پروردگار ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا۔ کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ آمادہ ہیں گفتگو شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ لوگوں کی زیارت کا شرف مل رہا ہے اور دل ہے کہ جتنا وقت مجھے دیا گیا اسی کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایک موضوع پہ کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں نظر کروں۔ بات میں شروع کر بیٹھا ہوں سرکار اکرم شاہ صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار ان کے رزق اور توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان کی نسلوں میں سرداری عطا فرمائے۔ دعائیں دیتے ہوئے ایک فقرہ ابتدا میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا دل ہے کہ انسان سے چلوں اور امام تک آؤں، ٹھیک ہے، اور افہام و تفہیم کی بزم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میری ایک عادت ہے کہ نہ کسی کے مذہب کو چھیڑتا ہوں نہ اپنے کو چھوڑتا ہوں، نہ ہی میں اپنے چراغ سے کسی کا دامن جلاتا ہوں اور نہ ہی کسی کے چراغ سے اپنا دامن جلنے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ زندہ لوگوں سے زندہ بات ہے، زندگی ہو آپ کی۔ میں کہا انسان سے چلوں گا امام تک آؤں گا، بلا تفریق فرقہ و مذہب بات کرنے کا عادی ہوں، اور پڑھے لکھے لوگ شیعہ سنی احباب تشریف فرمائیں۔ لفظ پہلا ہے، بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ ہاتھ اتنے اٹھیں گے جسے غدیر والا ہاتھ یاد ہے، ہاتھ وہی اٹھائے گا جسے غدیر والا ہاتھ یاد ہے، ہاتھ سارے اٹھا لیں گے انشاءاللہ، میرے ساتھ سفر کر لیں گے۔ یاد رکھیں میں نے انسان سے امام تک آنا ہے، لیکن بات کر رہا ہوں ابتدا میں اللہ نے بندے بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ نے قبلہ بندے بنائے ہیں فرقے نہیں بنائے۔
نبی نے امتی بنائے ہیں، فرقے نہیں بنائے، امام نے معموم بنائے ہیں، فرقے نہیں بنائے۔ نہ اللہ نے فرقے بنائے، نہ نبی نے فرقے بنائے، نہ امام نے فرقے بنائے۔ تو پھر فرقے بنائے کنہوں نے؟ لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے۔ یہ ہے ہاتھوں کی فصل بہار، یہ عقیدے کا علم بلند کیا ہے، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، ہر ہاتھ اٹھے اندر باہر مل کے حیدری۔ سلامت رہیں سرکار، بہت شکر گزار، بہت شکریہ سرکار، بہت شکر گزار توجہات پر۔ بھئی لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے، کیونکہ جنہیں لوگ چنے وہ اور ہوگا۔ اچھا فرق بتاؤں لوگوں کے بنائے ہوئے اور بندوں کے بنائے ہوئے میں، اور اللہ کے بندے کا بنایا اور ہے، اللہ کا بنایا اور ہے۔ بندے کا بنایا ہوا ووٹ سے بنتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نور سے بنتا ہے۔ کوئی ہے؟ جی حیدری۔ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہیں ابھی سر ہلا رہے ہیں، اگر سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہو، میرے سامنے بندہ سر ہلائے۔ ندیم آبدی مانتا نہیں، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابتدا میں بولنا نہ بولنا آپ کا مزاج ہے۔ میں قبلہ بند کے مجلس پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن زندہ لوگوں سے زندہ بات کر رہا ہوں۔ میری اس بات کی تائید کسی اور سے نہیں۔ کلینک کھلے، کلینک بھی شیعہ کا نہیں، میرے سنی بھائی کسی ڈاکٹر کا ہو، اس سے پوچھنا کہ خطیب آیا تھا ندیم حیدر آبدی اور تقریر کرتے ہوئے جملہ کہہ گیا، اگر تو ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے بھلے وہاں داد دے دینا اور ساتھ دعا دے دینا، ورنہ شاہ جی ہم تو نوکری پڑھ کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا ڈاکٹروں سے پوچھنا قبلہ وہ بتائیں گے کہ گردے خراب ہوں پانی ہضم نہیں ہوتا۔ میں چہرے دیکھوں گا جملہ پڑھوں گا، گردے خراب ہوں پانی ہضم نہیں ہوتا۔ اور باہر والو دوستو، پنکریاز خراب ہو شکر ہضم نہیں ہوتی۔ بھائی جان دل خراب ہو نمک ہضم نہیں ہوتا۔ قبلہ میدا خراب ہو لنگر ہضم نہیں ہوتا۔ نسل خراب ہو علی ہضم نہیں ہوتا۔ جیو سلامت رہو حیدری۔ کیا بات ہے آپ کی؟ علی حق، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ سلامت رہے آباد و شاد۔ بھائی نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکر گزار توجہات۔ ہاں بندوں کے بنائے اور ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہیں۔ آپ پرواز کرتے جائیں گے، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ ہاں اب میں لفظ کیا یہاں حرف بھی ضائع نہیں ہو رہا، کمال سماتے ہیں۔ میں راضی ہو گیا، آپ بھی سلامت رہیں، دعا کرتے ہوئے فکر کروں جسے بندے چنے وہ اور ہوگا۔ وہ ہم دیکھیں ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا، میں پڑھتا ہوں قرآن، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو انسان جسے ہم نے بنایا ہے نا، اسے نطفے سے بنایا ہے، اور جو نطفے سے بن کے آیا ہے وہ زمین پہ آتے دو کام کرتا ہے، یا سنتا ہے سمیعًا اور بصیرہ، یا دیکھتا ہے، یعنی یا سننا جانتا ہے یا دیکھنا جانتا ہے، بولنا نہیں جانتا۔ ہائے 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 بھائی قبلہ ہم اچھا ویسے آتے ہی ہم دو کام ادھر بھی عجیب کر رہے ہوتے، پتہ کیا؟ ہم بس جب دنیا میں آئے تو دو کام جانتے تھے، یا رونا جانتے تھے یا پینا جانتے تھے۔ ہاں نہیں تھکنا نہیں خدا رہا بھائی، ہم کام ہی دو جانتے، رونا جانتے تھے، روئے ماں سمجھ گئی اب بستر تبدیل کرنا، روئے ماں سمجھ کے اب شیر چاہیے، روئے اس کو شدت موسم کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، ارے ماں کی بلاغت تو سمجھیے، آپ کا رونا ایک ہے، وہ سمجھتی ہے اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب جو بچوں کا خیال کرے وہی ماں ہوتی ہے۔ میں اشارہ ہی کروں گا، بس میں گزروں گا، کنائے کے دنیا کا مسافر ہوں، اور میں کبھی بات کھولنے والا ذاکر نہیں، میں بس گزر جاتا ہوں، اور جس کے حصے کا رزق علم ہو اس تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب ہے ہم دنیا میں آئے تو کیا جانتے تھے؟ یا رونا یا پینا۔ جیسے ہی آئے تو صاحب روئے نہیں، ڈاکٹروں سمیت والدین میں بے چینی، نرس کہہ رہی ہے رو کیوں نہیں رہا، کچھ کہنے لگے دیکھو زندہ تو ہے،
اس نے اٹھایا یوں لٹکایا یوں تھپتھپایا، تھوڑی دیر بعد بچہ رویا، باقیوں کی سانس میں سانس آیا، کہنے لگے زندہ ہے، پتہ چلا رونا بدعت نہیں دلیل حیات ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار عصمت میں، ارے کیا کہنے یار آپ کے، کیا کہاں لے آئے ہو بھائی مجھے، مولا زندگی کرے یار کاظمی صاحب، کمال سماتے ہیں حیدری۔ اس کا مطلب رونا بدعت نہیں ہے، دلیل حیات ہے۔ ہم بنے ہیں نطفے سے، جو نطفے کی تخلیق ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہماری تخلیق کا ایک مرحلہ ہے۔ اچھا جو نطفے سے بنا اور ہے اور جو نور سے بنا ہے وہ اور ہے، نطفے والا اور ہوتا ہے، نور والا اور ہوتا ہے، نطفے والا اور ہوتا ہے، نور والا اور ہوتا ہے۔ میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی پڑھوں گا، اور اس کے بعد دیکھوں گا چہرے پڑھ کے پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے۔ ہاتھ کھول میری جان، یہ اچھی عادت نہیں ہو میری جان، ہاں ذرا چہرہ بھی کھلاؤ، ہاتھ کھول کے بیٹھو، کلندر نے تو پر کھول کے علی علی کرنا سکھایا ہے، پر بندے ہوں تو پھر پرواز کا لطف نہیں آئے گا۔ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے۔ پنڈال اٹھ کے بھی بولے کاظمی صاحب جملہ پڑھا ہے، دعا تھوڑی پڑھنے والی ہے، فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں آپ پوچھیں گے فرق کیا ہے؟ جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ نطفے والا ہوتا ہے، جو دوش محمد پہ قدم رکھے وہ نور۔ کیا بات ہے یار، باہر والے دوست نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کے ہاتھ سلامت رہیں، آپ کے جذبے سلامت رہیں، صرف بسم اللہ۔ ہاں جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ اور ہے، جو دوش محمد پہ قدم رکھے وہ اور۔ اچھا نہیں، میں اصل سوچ رہا ہوں مجھے احباب کی شکل ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی، کھڑا ہو جاؤں، کوئی پریشانی تو نہیں نا؟ ہاں میں ادھر ہی کھڑا ہوتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں زیارت کرتا ہوں آپ سب کی۔ نطفے والا اور ہے صاحب، میں آپ کی زیارت کے لیے کھڑا ہوں۔ نور والا اور ہے، میں بلا تفریق میں نے قرآن پڑھا ہے اسی پہ چل رہا ہوں۔ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے، نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے۔ میں چہرے پڑھ لیے ہیں، اب جملہ پڑھ رہا ہوں، ہر چہرہ میری آنکھوں کی دسترس میں ہے، اور فیصلہ شاہ جی میں کرنے لگا ہوں، اور فیصلہ آپ نے دینا ہے۔ قبلہ جو کمرے میں آ کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہوتا ہے، جو کعبے میں آ کے بتوں سے پاک کر دے وہ نور والا۔ کیا بات ہے یار، بھائی کیا بات ہے یار، میری والے دوست زندہ باد یار، سلامت رہے آباد و شاد رہے۔ قبلہ نطفے والا اور ہے، اس کو آسان کروں میں، چونکہ اس سے مراد خلقی اور امری مخلوق ہے، یعنی کہ خلق والا اور ہے، امر والا اور ہے، لیکن چونکہ بات آسانی سے سمجھانی تھی اس لیے دو جملوں کا سہارا لے رہا ہوں، قرآن کی آیت کے تحت لے رہا ہوں۔ توجہ، اس کا مطلب ہے خلق والا اور ہے، امر والا اور ہے، نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے، نطفے والا اور ہے۔ قبلہ جو جنت مانگتا پھرے، ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں، جو جنت مانگتا پھرے وہ اور ہے، جو جنت بانٹتا پھرے وہ۔ ہاں کیا بات ہے، کیا معیار ہے یار اس قوم کا، بھئی خرید لیا تم لوگوں نے ندیم حیدر آبادی، جیتے رہے قبلہ، دعا کیجئے گا میرے لیے۔ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے۔ میں تو قاضی صاحب سوچ رہا ہوں یہ پہلے سماعت کی سدرہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر بات ان کے کان کے مکان میں پہنچ گئی اور دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ اب مجھے نہیں پتا معرفت والے پر کس کے پاس ہیں، کون ہے جو سوچ کے جنگلوں میں الجھ کے اہل بیت کو مانے گا، لیکن پہاڑ ہے، پہاڑ والا سماعت ہے تو پرواز کرنی ہے تو جملہ لو۔ اور قبلہ جو میدان جنگ میں پڑے ہوئے کافروں کے مردہ بدنوں سے کپڑے اتار کر اپنے بچوں کو پہنائیں وہ نطفے والے ہوتے ہیں، اور جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئیں وہ نور والے۔ لگی ہو علی 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 علی
हाँ, अमरी मखलूक और है, खल्की मखलूक और है। हाँ हाँ, लुत्फ़े वाला और है। और जिनके बच्चों के कपड़े जन्नत से। शहजादों ने कहा अम्मा कपड़े नहीं, कहा दर्जी आ रहा है। उधर कहा दर्जी आ रहा है, अल्लाह ने कहा जिब्रील तुझे तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दूं। जो रह गए अब उसको मैं क्या करूं सरकार। हाँ, दो तरह के बंदे मजलिस में आके नहीं शरैसा सैयद अकरम शाह जी बोलते, एक वो जो लंगर के इंतजार में हो और दूसरा वो जो लंगर के खुमार में हो। मुझे नहीं पता इंतजार में कौन है, मुझे नहीं पता खुमार में कौन है। मोहब्बत अहले बैत का खुमार सब पे तारी है, मैं लफ्ज़ वाले कर रहा हूँ। कहा अम्मा हमारे कपड़े, कहा वो दर्जी आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिब्रील सुल्तानुल मलाइका से तरक्की ना दूँ। हसनैन का अरे आया है ना दर्जी बन के, इस पे तो कोई इसको शक नहीं। सारे मुतमिन हैं, ये सारे चेहरे पढ़े लिखे शिया सुनी सारे मान रहे हैं। अच्छा दर्जी बन के आया, अच्छा जब आया है तो आके दक्कुल बात किया है। बंदे पूछते यार ये जन्नत से कपड़े, भाई जहाँ मालिक हैं। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आके फ़र्ज़ कर लो मेरी मैं ऐलान कर दूं कि जी जिसने भी यहाँ मुझसे ज़मीन ख़रीदनी है ख़रीदे, 1000 रुपया मरला, कोई एक ख़रीदेगा हैं? बंदे कहेंगे लाम साहब महिलिस पढ़े और चलते बन, ख़रीदो फ़रोख्त ना करें, प्रॉपर्टी डीलर ना बन, ठीक है, मेहरबानी फरमाएं ये निकल ले। क्यों नहीं कोई ख़रीदेगा? क्योंकि शाह साहब यहाँ जितनी भी ज़मीन है उसकी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं। हाय 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 हाय, तुम नहीं थकोगे तो बहुत कुछ है, बेनियाजी करोगे तो हमारा तो सिलसिला नौकरी करना है सरकार हैं। मेरे पास मलकियत के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। जब मेरे पास होंगे तो तभी दूंगा ना, जब मेरे पास कागजात कोई नहीं लेगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ की मलकियत के ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अब जन्नत हम उनसे मांगेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। वो अब आप अभी भी जो बाजुओं की मछलियों को हरकत नहीं दे पाए, हाँ एक पल के लिए समातें हवाले करना, बात कान के मकान से टकरा के दिल में उतर गई तो धड़कन से अली निकलेगा। शर्त है यहाँ बस्ता हो। हाँ, आम बंदे से मेरी बात ही कोई नहीं, तवज्जो कीजिएगा। किबला मैं सबसे पहले जनाब आदम के पास, अपने अब्बा के पास चला गया। अबुल बशर है जनाब आदम, हम सब के मुश्तरका अब्बा। हमने कहा सरकार आप अबुल बशर हैं, हमारे बाप हैं, और इतनी बड़ी शख्सियत मसजूद मलाइक, अल्लाह ने आपको ज़मीन पे उतारा है, तो मेहरबानी फरमाइए जन्नत ही दे दे। आदम ने कहा अगर दे सकता होता तो निकाला क्यों जाता? अगर मैं जन्नत दे सकता होता, हाँ मैं नबियों के पास जाता रहा, सरकार जन्नत 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 का नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं। वहां तक जाओगे जहां तक शऊर में अली बसा हो। हाँ चेहरे भी पढ़ रहा हूँ और जुमले भी पढ़ रहा हूँ, दिन रात का काम है, मुझे पता चल रहा है कौन किस रंग में बैठा है। किबला फिक्रा लीजिएगा, मैं चलते चलते मोहम्मद मुस्तफ़ा तक आ गया। मैंने कहा या रसूलुल्लाह जन्नत दे दें। नबी ने कहा तुम लेट हो गए हो, वो तो मैंने अपने बच्चों के नाम कर दी है। हाय 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 हाय, जो हाथ उठे हैं कशकोल फैला है उस बारगाह में, ये अकीदे का आलम है, इन्हें हाथ ना समझा करो। मैं जुमला अब पढ़ के किबला फैसला लेने लगा हूँ। वहाँ से चला मैं नबी के मोहतरम सहाबाए किराम के पास पहुँचा और बड़े अदब से नाम ले रहा हूँ ताकि कोई भी गलत फहमी का शिकार ना हो। हमारी ना गर्दने निसार नबी के बावफा सहाबा पर, हमारी जाने कुर्बान नबी पर कुर्बान होने वाले सहाबा पर। मैं इज्जत की बात करता हूँ, कभी मैंने तौहीन की बात सहाबा की मिंबर पे की नहीं। कुछ तो यहाँ से रिस्क शऊर लेकर जाए। मैंने सहाबाए किराम से कहा नबी की बज़म में बैठे हैं, सरकार आप ही हमें ज़रा जन्नत दे दीजिए। उन्होंने कहा हम दे सकते होते तो रसीदें क्यों लिखवाते। ओहो क्या बात है यार, क्या बात है सरकार। हाँ पीछे से भी कोई नारा दे देगा। जियो आहा
مل گئے حیدری. یہ جو اتنا لمبا سانس کر کے منہ میں نعرہ مارتا ہے نا، یہ پتہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے جب تک سانس ہے تب تک علی ہے. ہر ہاتھ اٹھے حیدری. کیا بات ہے سرکار. نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں. تو صاحب ہم نے کہا کپڑے کا درزی لا رہے. اچھا کہا تمہیں ترقی دے کے اب، حالانکہ جناب جبریل، میں کبھی بھی کسی بھی خطیب ذاکر واعظ کو ممبر سے یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو کوئی کم سمجھے. کم سمجھے جناب. اللہ نے قرآن میں اپنی قوت کہا ہے جناب جبریل کو. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جنہوں نے بھی در زہرا پہ آ کے نوکری کی ہے نا، وہ کہیں بھی نوکر نہیں تھے. دیکھیں سلمان شیراز کا شہزادہ ہے. سلمان شیراز کا شہزادہ ہے. فضہ، جناب فضہ حبس کی ملکہ ہیں. ہاں یہ سارے شہزادے. اچھا کمال ہے، جنہوں نے یہاں نوکری کی ہے نا، پھر انہوں نے کہیں بھی نوکری نہیں کی. ہائے 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 زندگی ہو آپ کی. بھائی تاریخ سلمان اٹھا کے دیجئے، تاریخ سلمان اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا سلمان چھوٹی ہستی نہیں ہے. ایمان 10 درجے طے کرے تو سلمان بنتا ہے. سر 10 درجے ایمان طے ہو تو سلمان بنتا ہے. اور 11واں درجہ ہی نہیں. ایمان کے درجے کل ہی 10 ہیں. 10 کے 10 سلمان کے پاس. آہستہ سے فکرہ کہوں، بلند ہو کے سنو گے. اب جو سلمان کا بھی مولا ہوگا اسے کل ایمان ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. شکریہ صاحب توجہ. تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے یہاں جبریل چھوٹی ہستی نہیں کا ترقی دی ہے، لیکن بنایا کیا؟ درزی. فکرہ بڑا قیمتی ہے، باریک بات ہے. اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر ہو جائے گی. شاہ جی جیسے ہی جبریل آیا دروازے پر اور جبریل نے آ کر ایک ہی جملہ کہا، دق الباب ہوا. 3 بار سوال ہوا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، وضاحت حق کے لیے سوال ہوا ہے. دق الباب ہوا، آواز اندر سے آئی، کون؟ کا حسنین کا درزی. نہیں چہرے 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 فیصلہ کرتے ہیں بھیا. کیا کہا؟ حسنین کا درزی. آسان کر رہا ہوں، مشکل بات تک بھی آنا ہے، فیصلہ دے کے آگے بڑھنا ہے. پھر آوازیں، دق الباب ہوا، کون؟ پھر جواب، حسنین کا درزی. تیسری بار پھر سوال، کون؟ حسنین کا درزی. میں نے کہا سرکار آپ چھوٹی شخصیت نہیں ہیں، سلطان الملائکہ ہیں، روح الامین ہے، جبریل امین ہے. ایک بار کہہ دیتے حسنین کا درزی، دوسری بار کہہ دیتے جبریل ہوں، تیسری بار کہتے سلطان الملائکہ ہوں. تینوں بار آپ نے یہ کیوں کہا حسنین کا درزی، حسنین کا درزی؟ تو جبریل نے کہا ویری کے مومنون کو بتا دینا، یاد رکھو بطول کی زبان سے درزی نکلا ہے، اور میں بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی بطول کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کو بدل دے پھر قیامت تک لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ. ہائے 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 ہائے. یہ ہاتھ نہیں خیرات ہے جو پائی ہے آپ نے. آپ کی نسلیں آباد رہیں. جو سیدہ کے نوکر بیٹھے ہیں تمہاری نسل، ہر ہاتھ اٹھے گا حیدری. زندگی ہو آپ کی زندگی ہو سرکار. پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ سرکار؟ بھائی جان یہ گھر ہے، فکر یہیں سے ملنی. ادھر آج تو مسئلہ یہ ہمارے ہاں ہو گیا، ہر بندہ عقیدے کی اپنی دکان کھول کے بیٹھا رہا. ہر بندہ عقیدت اور ہے، عقیدہ اور ہے. کبھی بھی یہ نہ کہا کرے کہ میرا عقیدہ یہ، میرا یہ ہے، میرا نہیں. عقیدہ میرے میں اور آپ میں جرت ہی نہیں کہ ہم عقیدہ پیش کریں. عقیدہ 14 دیں گے. سلمان و ابو ذر کا عقیدہ ایک تھا. ہاں یہ سنتے جائیے، سلمان و ابو ذر کا عقیدہ ایک تھا. عقیدہ کیونکہ کیا سلمان و ابو ذر کے اللہ 2 ہیں جی؟ سارے بولیں ایک ہے، لیکن معرفت علیحدہ علیحدہ. عقیدہ ایک ہے
اللہ ایک، محمد اس کا آخری رسول، علی ولی، 12 امام، 14 یا علی مدد، ماتم، عزاداری، حسین، یہ سب عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدے نہیں بدلنا، جیسے تمہیں نماز بزرگوں نے سکھائی ہے ویسے پڑھنی ہے، کسی کو سلام کرو تو ساتھ یا علی مدد بھی کہو، زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، آج بھی یا علی مدد ہے، جس کی ہے وہ بولے، جس کی نہیں وہ بالکل ہاتھ نہ اٹھائے، قبلہ پہچان کل بھی تمہاری علی تھا، پہچان آج بھی علی ہے، شناختی کارڈ کل بھی تمہارا علی تھا، آج بھی علی ہے، کوئی ملتا ہے ملے نہ ملے اس کی اپنی مرضی، علی نہ چھوڑنا، اور زمانے نے جھوٹے نہیں چھوڑے، ہم سچوں کو کیسے چھوڑ؟ جیو علی حق، علی علی، ہر ہاتھ اٹھے حیدری، عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا اور اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے تیرا۔ یار علی کو ماننے کا اس سے بڑا لطف کیا ہوگا؟ بچہ کالا لباس پہن کے ہاتھ میں کڑا، امام ضامن پہنا ہوا ہے، بازار میں نکلتا ہے، کوئی تمہارا غیر بھی دشمن بھی تمہیں دیکھے نا، وہ دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ مومن جا رہا ہے۔ علی کو ماننے کا لطف نہیں آ گیا؟ کسی نے دشمنی میں بھی کہا ہے تو مومن کہا ہے، منافق نہیں کہا۔ ہائے 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 ہائے، زندگی ہو آپ کی۔ میرا کیمرے والا بیٹا فوٹو لینا ان کا گھما کے، کیمرے والے بھائی صاحب اس جملوں پہ اگلے جو میں 2-4 پڑھنے جا رہا ہوں فوٹو لے لینا، وہ جو چہرہ اترا ہوا اس کی پوسٹ کل لگانی ہے ہم نے، اور نیچے لکھا ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیمرہ بڑی کمال چیز ہے، وہ دور گزر گیا، میرے جیسے مولوی تقریر کر کے نکل لیتے تھے، کہیں گڑبڑ بھی کر جاتے تھے تو قبلہ شاہ صاحب وہ محفوظ نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ جیسے محترم دوست پوچھتے تھے یہ چیز غلط پڑی ہے تو وہ سرے سے مکر جاتا تھا، دکھاؤ سناؤ کہاں پڑی ہے، لیکن جب سے یہ کیمرہ آیا ہے بندہ کہے ہوئے سے مکر نہیں سکتا، کیوں؟ ہر چیز اس کی آنکھ میں محفوظ ہو رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے ایک وہاں بن رہی ہے، یہاں والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے بھائی جان، وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہاں والی شکلیں دیکھتی ہے وہاں والی دل دیکھتی ہے، مجھے بندہ گھما کے دیکھ لینا، ہاتھ بھی میں نے چیک کرنے، فیصلہ ہونا ہے بابا جی، اسی لیے تو بزرگوں سے لے کر آج تک ہمارے یہ جوان بچے دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار یہ ویڈیو کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر پہ بن گئے۔ کیا بات ہے یار، آپ سلامت رہے آپ۔ ہاں ہاں، بننے ہی تھے، غدیر میں بنتے، ہم بھی تو دیکھتے کس کی ولایت کی مبارک بادیاں کون دے رہا۔ ہاں ہاں، آگے بڑھیں، یہ تھک گئے چھوڑ دیتے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ سر شکر گزار توجہات پہ، یہی میں نے کہا اپنا کردار اچھا رکھنا، عزاداری، نماز، روزہ، یہ نہیں کہ ایک چیز پکڑی دوسری چھوڑ دی، دوسری پکڑی پہلی چھوڑ دی، نہیں، دین مکمل چیزوں، اسلام میں 99% ہے ہی نہیں بھیا، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ 99% ہے کوئی چیز، نہیں، 100% ہی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں 99% ماننے کا حکم نہیں ہے، اس کو ایک ماننا ہے تو 100%۔ اچھا وہ ایک ہے مگر ایک نہیں، میں حیرانی توڑنے لگا، کیونکہ بندوں نے ایک کا بھی مطلب ایک ہی سمجھ لیا، ایسا ایک نہیں ہو۔ ویسے آپ پوچھیں گے وہ کیسے، میں نے کہا وہ اللہ ایک ہے مگر ایک نہیں، آپ پوچھیں گے وہ کیسے، ذرا وضاحت فرمائیے۔ میں آیا، تشریف لایا اور ابھی جلدی میں تھا، ممبر پہ آ گیا، فرض کر لو میں آیا، میں آپ کو میں صاحب ایک کپ چائے چاہیے، کاظمی صاحب گئے چائے کا کپ اٹھایا ہمارے پاس لے کر آ گئے، وہ جو چائے کا ایک کپ ہے نا وہ ایک تو ہے مگر ایک نہیں ہے، آپ پوچھیں گے وہ کیسے، اس کے اندر چینی ہے،
اس کے اندر پتی ہے، اس کے اندر پانی ہے، پانی دودھ ہے، کچھ زیادہ ٹیسٹ کے لیے نمک بھی ڈال لیتے. ہاں، اس کا مطلب ہے وہ ایک ہے مگر ایک نہیں، چونکہ اتنے عناصر سے مل کے وہ بنا ہے. اللہ اس طرح کا ایک نہیں. ہائے 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 ہائے. خالص توحید آل محمد کے در سے ملنی ہے بھائی جان. اور ویسے بھی ہم نے توحید صنم کدے کے متولیوں سے نہیں سیکھی، کعبہ میں آنے والے سے سیکھی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور ویسے بھی ہم نے کنکر کو شنکر نہیں مانا ہے. کنکر ہے، وہ شنکر نہیں ہو سکتا. ہم نے اس ایک کو مانا، اور ایسا ایک مانا ہے کہ جس میں دوئیت نہیں ہے، جو عناصر کا مرکب نہیں ہے. ہائے وہ کیسا ایک ہے، اس کا ایک پڑھنا پڑے تو بہت وقت چاہیے، لیکن نتیجہ دے کہ میں پھر آگے قریب ہوتا ہوں تاکہ بات کان کے مکان سے ٹکرا کے دل میں اتر جائے اور حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے اور میری محنت وصول ہو جائے. اللہ کرے میں پہنچا پاؤں. آپ پہنچ رہے ہیں. ہمارے ہاں بچوں اور نوجوان بزرگ، تو میں ان سے کیا بات کروں گا، وہ بس سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن بات ایک کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں توحید بڑا مضبوط ہے، بہت ہی مضبوط ہے، کیونکہ 1400 سال ہو گئے ہم نے کبھی بھی اللہ کو کرسی پہ نہیں بٹھایا. کتاب پڑھا کرے وہ بندہ جسے بات سمجھ نہیں آئی، اسے چاہیے تھوڑی کتاب. بھئی ہم نے اللہ کو بھائی جان کبھی بھی کرسی پہ نہیں بٹھایا. ہاں، جنہوں نے بٹھایا وہ آپ کے سامنے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے. میں ایک تقریر میں بندے ڈھونڈتے رہ جائیں گے وہ نقطہ کہ میں کسی کے مذہب کو ہٹ کروں یا چھیڑوں. نہ میں زندہ بات کروں، اپنا عقیدہ پڑھوں، جو بھی مذہب اہل بیت ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں. اور بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ حق. بھائی دیکھیے، اچھا ایک سوال ہے، یہ چائے بنانے کا نسخہ جو ہوتا ہے ہر گھر کا ایک ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہی چیزیں ڈلتی ہیں. نسخہ ایک ہے، ہاں، ٹیسٹ ڈیفرنٹ. ارے واہ واہ، یہی تو کمال ہوتا ہے ہمارے سامعین کا کہ ذاکر ابھی اس بس پہ سوار نہیں ہوتا، مجمع سٹاپ پہ اترا ہوتا ہے. بات ہے، زندگی آپ کی ہے. ہاں، تو وہ ذائقہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ. اچھا کیوں ہوتا ہے علیحدہ؟ وہی چینی، وہی پتی، وہی پانی، وہی دودھ، وہی سب کچھ، پھر ذائقہ علیحدہ کیوں ہے؟ ہاں، ہاتھ کا فرق ہے. بھئی ہاتھ بدلتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے. پھر ذرا بتاؤ، خیبر میں نبی نے ہاتھ علم بدلا تھا یا ہاتھ بدلا تھا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار جو سمجھا ہے. ہاں، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. خدا کی قسم برسر ممبر کاظمی نقوی برادران کی موجودگی میں شیعہ سنی برادری جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، جو بھی یہاں موجود ہے اس مجلس میں، اس جملے پہ وہ گواہ کی صورت میں موجود ہے. اور یہ عدالت الہیہ میں پیغام جانا ہے، یاد رکھو شریف گواہ عدالتوں میں مکرہ نہیں کرتے. اب بول کے آپ نے اس فکرے پہ گواہی دینی ہے. ہم جتنے بھی شیعہ بیٹھے ہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، علی اللہ کے قائل نہیں ہے. ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. جو مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، جو علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے. اس لیے کہ نصیریت الگ مذہب ہے، شیعت الگ مذہب ہے. خدا کی قسم نصیری جتنی بھی طاقت لگا لے، عقیدے میں علی کے شیعہ کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نصیری ایک علی مانتا ہے، ہم 12 علی مانتے. یار زندگی زندگی ہاں ہاں بھیا، آپ کی کیا بات؟ نصیری ایک علی مان، ہم 12 مانتے، ہم 14 مانتے. ہاں، ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، عقیدہ خود نہیں بنانا، عقیدہ معصوم سے ملنا. اور جو چیز معصوم راہوں سے آئے گی نا، اس میں نقص نہیں ہوگا. ہمارے ہاں عصمت کا ترجمہ ہی ہمیشہ غلط کر دیتے. ہاں، عصمت کا ترجمہ، بچے نے غلطی کی، کوئی چیز توڑ دی یا ویسے کوئی ایسا امر کیا جو غلط ہو، سبھی کہتے ہیں یار رہنے تو، چھوڑ دو، معصوم ہے. اس کو پتہ نہیں
پتہ نہیں معصوم ہے بھائی جان. مذہب اہل بیت میں اسے معصوم نہیں کہتے جسے کچھ پتہ نہ ہو. مذہب اہل بیت میں معصوم اسے کہتے ہیں جسے سب پتہ ہو. ارے آپ کے کیا کہنے سر. ہاں ہاں جسے سب پتہ ہو. ہم نے لا ادری کا نعرہ مارنے والوں کو نہیں مانا. ہم نے دعوی سلونی کرنے والے کو مانا. بھئی لا ادری والے اور ہیں, دعوی سلونی اور ہے. جہاں سے آپ کو عقیدہ مل رہا ہے وہاں لا ادری کا نعرہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے. وہاں یہی نعرہ ہے جو چاہو پوچھو. ایک بندے نے علی سے پوچھا, علی نے کہا سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو. ایک بندہ آیا علی کے پاس, کہتا یا علی میرے بال کتنے. سبحان اللہ, کیا سوال ہے. علی سے کہہ رہا ہے میرے بال کتنے. جواب مولا کا سنیں. مولا فرماتے ہیں اگر میں بتا دوں گا تو گنے گا کیسے. اوہ یہ خیرات ہے بابا جی. ہاں بندے تھک رہے ہیں. میں نہیں جتنا مجھے کہا تھا میں کافی پڑھ گیا ہوں, لیکن ایک جملہ ہے اور پھر ربط مصائب ہے. راضی رہیے گا سرکار, ٹھیک ہے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. اچھا ہے ٹھیک. نتیجہ لیں اور پھر انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. بڑی اچھی زیارتیں رہیں اور بڑی مہمان نوازی, شکر گزار توجہات پر, لیکن بات قیمتی ہے, کر کے آگے بڑھوں گا. اچھا علی نے ایک ایسا دعویٰ سلونی کیا. علی کے دور سے پہلے نا ایک صاحب آ گئے بس, جو آ ہی گیا تو کیا کرو, آ گئے تو وہ علی کو گزرتے ہوئے دیکھے, کہنے لگے یا علی میری بیعت کرو. اب کون تھے کہاں تھے, میرا اس سے بحث نہیں ہے. انہوں نے کہا یا علی ہماری بیعت کر لے. علی فرماتے ہیں آپ ہیں کون. انہوں نے کہا ہم جانشین محمد نائب مصطفیٰ. کہا آپ نائب مصطفیٰ ہیں, نبی کے جانشین ہیں. اس نے کہا ہاں. علی فرماتے ہیں اگر آپ نبی کے جانشین ہیں تو ذرا ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کہا کیا. کہ یہ بتائیے کہ نبی کی حکومت انسانوں پر تھی یا جنوں پر بھی تھی. انسانوں پر بھی تھی جذب یا جنوں پر بھی تھی. اس نے کہا کہ انسانوں پر جنوں پہ. علی فرماتے ہیں اگر تو محمد کا جانشین ہے تو یہ بتا تو نے زندگی میں کوئی جن دیکھا ہے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, جو چہرے اترے ہیں شاید دیکھے بیٹھے ہیں. تو نے زندگی میں کوئی جن دیکھا ہے. اس نے کہا نہیں آئلی. علی مسکرا کے کہتے ہیں تو بیعت کی بات کرتا ہے, اور میں سوچ رہا ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی اس پہ حکومت کیسے کر لے. کیا بات ہے آپ کی. ہوئے حیدری. ہاں بڑی ادب سے گزرنا ہے کیونکہ احتیاط سے. میں چاہ رہا ہوں کہ بات بڑی قیمتی ہے یہاں تک. قبلہ علی کا ایک دعویٰ ایسا ہے, کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سلونی سناؤں گا. سلونی یہ تو کم از کم 5 مجلسوں پہ مشتمل یا عشرے پہ مشتمل موضوع ہے کہ سلونی, کیونکہ ہمیں صرف علی کا سلونی سنایا گیا ہے. میں بتاؤں گا کہ علی نے کتنی بار سلونی کہا ہے, علی کے علاوہ کس نے سلونی کہا ہے. ہاں بہت سی ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے سلونی کہا ہے. وہاں سے چلوں گا, کبھی علی تک یہ سناؤں گا. لیکن ایک بات, علی نے ایک دعویٰ ایسا کیا, میں نے کہا پھر سن لیں. امام وہ بناتا ہے جسے وہ, چونکہ موضوع کا تسلسل دیکھ لیجیے, جسے وہ بنائے گا اس میں نقص نہیں ہوگا, جسے وہ بنائے گا وہ معصوم نہیں ہوگا, جسے وہ بنائے گا وہ نور سے ہوگا, جسے وہ بنائے گا اس میں عیب نہیں ہوگا, جسے وہ بنائے گا وہ معصوم ہوگا, جسے وہ بنائے گا وہ لا ادری نہیں کہے گا, سلونی کہے گا. اور علی نے ایک دعویٰ ایسا کیا ہے قبلہ جو سلونی سے بھی آگے کا ہے, اور یہی تقریر تمام ہے. علی کا ایک دعویٰ سلونی سے بڑا ہے. مجھے ایک پل کے لیے سکوت چاہیے, سکوت میں ہی طوفان چھپا ہوتا ہے. ہاں مجھے سید ایک پل کا سکوت چاہیے, پھر انشاءاللہ ساری دھڑکنے علی رکیں. علی نے ایک دعویٰ ایسا کیا, علی نے کہا سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو, اور ساتھ میں جب سوال کرتے ہو یہ بھی پوچھا کرو یا علی جواب قرآن میں کہاں لکھا. فقیر شام آیا امیر سمح و شام کے پاس. میں احتیاط میں ادھر ہوں.
توجہ کریں، ایک بندہ آیا، ٹھیک ہے، یہ بھی احتیاطاً بندہ کیا، ایک بندہ آیا علی کے پاس، وہ غیر تھا، کسی اور قوم کا بندہ تھا، کسی اور قوم کا. اس نے کہا یا علی ہم فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، آپ قبیلہ بنو ہاشم ہیں. یا علی ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے لیکن مجھے سوال کرنا ہے. جب اس نے کہا نا سوال ہے، یا علی کا جواب سننا، کہتا ہے یا علی مجھے سوال کرنا ہے. علی کہتے ہیں تو سوال کرتا ہے یا میں جواب شروع کروں؟ ہائے ہائے جاگنا خدا را، اب بے نیازی نہیں کرنے دوں گا، جملہ پڑھنا ہے مجھے. تو سوال بتاتا ہے یا میں جواب شروع کروں؟ کہتا ہے نہیں ساری سوال سنیں تاکہ جواب وہاں تک پہنچے. کہتا علی کہتا ہے سوال کر. کہتے ہیں ہم خاندان فلاں کے چشم و چراغ ہیں، آپ خاندان بنو ہاشم کے لوگ ہیں، اور اس کے تضاد میں جو بھی آتا ہے آپ سمجھ لیجئے گا. لیکن یا علی ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں داڑھیوں میں کہیں کہیں بال ہوتے ہیں، اور آپ جو بنو ہاشم والے ہیں، سادات کا گھر ہے، اس میں داڑھیوں میں بڑے گھنے بال ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کہیں 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 کیوں؟ ایسے بھی پڑھا جا سکتا، کیونکہ کچھ کیا چیزیں کہنے کی نہیں سمجھ جانے کی ہوتی. بلا تفریق کا فرقہ مذہب ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں گھنے. دیکھیں یہ سارے چہرے جتنے بھی دیکھ لیں سارے گھنے بال ہیں. وجہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا اثر اس میں آتا ہے. ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے، دکھی کیا جو چپ رہ گیا. حیدری نہیں وہ تیار رہے بندہ، میں اور قریب آیا لو، میں سیرتے آیا لو، پنجاب میں پڑھ کے مجھے آپ کا ہنر آ گیا ہے. لیکن وہ جو باہر بیٹھے کہتا ہے یا علی لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں گھنے بال کیوں ہیں، ہمارے ہاں ہم آپ کے بھلے دشمن ہیں، کہیں کہیں بال کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ علی اور یا علی آپ کو آپ کا دعویٰ یاد ہے؟ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ذرا مجھے قرآن میں بتانا ہے. آپ کے ہاں گھنے کیوں، ہمارے ہاں کہیں کہیں بال کیوں، داڑھی میں وجہ کیا ہے؟ اللہ علی فرماتے ہیں قرآن کے وارث سے پوچھا ہے تو سن. اللہ قرآن میں تیری میری داڑھی کے بارے میں تو کہہ رہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ قرآن میں کہہ رہے پاکیزہ زمینیں گھنی فصل دیتی ہیں، خبیث زمینیں کہیں کہیں فصل. جیو علی کے شیعہ. حیدر 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 اندر باہر مل گئے. حیدری حیدری داڑھی بھی جو نکلی تو سلامت رہے آباد شاہ. ہر ہاتھ اٹھے. حیدری زنجیروں کا تھکا ہوا قیدی، میں نوکر ہوں آپ کا، جس کے لہو سے زندان رنگین ہوگا. جنازہ اٹھے گا، کسی اور مجلس میں علی کی بیٹی آئے نہ آئے، سید سجاد کے جنازے میں ضرور آتی ہے. اسے پتہ یہ جنازہ اس کا ہے جو بازار میں میرے اونٹ کی مہار تھام کے چلتا رہا. بڑے عظیم عزادار ہیں. میں نوکر ہوں بابا جی آپ کا، ایسے چیخ مار کے رونا آپ کا حق تھا. ہر آنکھ سے سجاد کو نہیں رو سکتی. میں نے کہا کہ زنجیروں کا تھکا ہوا کہتے. بڑی جلدی میں کر رہا ہوں، شاید میں رکتا ہوں کیونکہ اگر بات پہنچ گئی تو حق ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. غریب جب شام میں پہنچا ہے نا، مسلمانوں نے پتھروں سے استقبال کیا ہے. بازار شام میں جب پتھروں کی بارش رکی ہے نا، سجاد نے لہو میں ڈوبا ہوا زینب عالیہ کو دیکھا. رو کے سجاد نے ایک فکرہ کہا، کہتا ہے یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینے میں، بتائیں ہم انہیں زینب کی آبرو کیا ہے.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یا آپ کی ہائے بی بی کے مقدمے میں گواہی میں شمار ہو، شرم کر کے نہ رونا۔ ہاں ہاں، جو اسے ماتم نہیں نہ آ رہا، اسے چاہیے سجاد کے ہتھ کڑیوں والے ہاتھ یاد کرے۔ رونا زینب کی سنت ہے، ماتم عالیہ کی حسرت ہے۔ یزیدیوں نے ہاتھ باندھے اس لیے تھے بہن بھائی کا ماتم نہ کر سکے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نہیں کروں گا جلدی، اتنا رو گے جتنا میری مالکن چاہتی ہیں، لیکن جتنے ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہوئے، آپ سے گزارش کرتے ہوئے ایک بات کرنے لگوں۔ سید سجاد دنیا میں آئے، حسین نے منت مانی تھی نا، اٹھایا مسجد میں لے جا کے اللہ کی نظر کیا، کہ پروردگار تیری امانت ہے، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ علی گئے محراب مسجد سے سجاد اٹھایا، لا کے زینب عالیہ کی گود میں ڈالا، اور ڈال کے ایک فکرہ کہا، حسین اللہ کو دے آیا تھا، اللہ سے مانگ کے لایا ہوں، کوشش کر کے اس کا بستر بڑا نرم بنانا، اس کے بدن میں 2 بادشاہتوں کا خون ہے۔ اب تک جو بندہ ماتم کے انتظار میں تھا، اب ماتم والا فکرہ ہے، جو ہلکے کا ماتمی ہے سر پیارا نہ کرے اگر فکرہ سمجھ میں آ گیا۔ کہ بلا جب سید سجاد 2.5 برس کے ہوئے ہیں نا، علی نے گھر کی کنیزوں کو بلا کے کہا، کوشش کر کے کوئی کنیز بھی سجاد کے سامنے ننگے سر نہ جائے، سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ قبلہ 2.5 برس کی عمر میں جس سجاد کے لیے علی نے نصیحت کی تھی کوئی کنیز ننگے سر نہ جائے، اس وقت شام غریبہ میں سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب زینب جیسی پھوپھی نے ننگے سر آ کے کہا، سجاد جاگ، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نہ کروں آپ کا، کوشش کرنا سر اٹھانا، سینہ پیارا نہ کرے جو ہلکے کا ماتمی بیٹھا ہوا ہے۔ قبلہ یہی وجہ ہے، سید سجاد سے پوچھا گیا آقا کون سا منظر ہے جو کبھی نہیں بھولے گا؟ سجاد کہتے ہیں ہر منظر بھول جاؤں گا مگر شام غریبہ نہیں بھولوں گا۔ کہا کیوں؟ سجاد کہتے ہیں شام غریبہ وہ قیامت کی کھڑی تھی جب زینب جیسی پھوپھی نے میرے سامنے آ کے کہا، سجاد جاگ، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی، سجاد آنکھیں کھول، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ سجاد پتھر بندے کا میں ضامن نہیں، جو ہلکے کا ماتمی ہے، ایک بار مارو نا یار سر پہ ہاتھ، سارے مارو نا یار، کہہ دو نا ہائے سجاد، کہہ دو نا ہائے سجاد، کہہ دو نا ہائے جوانی۔ اور پھر یہ فکرہ سننا، سجاد کہتے ہیں تو عجیب گھڑی تھی جب زینب نے آ کے کہا سجاد جاگ، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی، سجاد نے آنکھیں نہ کھولی، سجاد آنکھیں کھول، عباس کے بازو قلم ہو گئے، سجاد نے آنکھیں نہ کھولی، سجاد آنکھیں کھول، تیرا بابا مارا گیا، سجاد نے آنکھیں نہ کھولی۔ ادھر علی کی بیٹی چپ ہوئی، سید یا سجاد نے آنکھیں کھولی، رو کے کہتا میں کسی کا نہیں پوچھتا، مجھے اتنا بتا تیری چادر کا، سر پہ ماتم کا پرسا، سر پہ جزاک اللہ، ہاتھ پکڑنا میرا بھائی کا، جزاک اللہ۔ او بی بی تیری جوانی سلامت رکھے، خدا کی قسم میرا جوان بھائی ہے، او بھائی تو ماتم کر رہا ہے نا، اللہ کرے تیری بہن تیرے سہرے دیکھے، لیکن اب تیرے ماتم کو دیکھ کے میں جملہ پڑھتا ہوں، قبلہ عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ میں نے یہ فکرہ سید ایسے نہیں کہا، عباس سے زیادہ بہادر، پوچھو گے نہیں وہ کیسے؟ قبلہ نوکے نیزہ پر عباس کا سر جس زینب کے کھلے سر کو نہیں نہ دیکھ سکا، کربلا سے شام تک سید سجاد کو ہر موڑ پہ اسی سر کو دیکھنا پڑا۔ اب مجھے نہیں پتا کون روئے گا، قبلہ میں نے روایات پڑھی ہیں، اتنا اونچا قد تھا سجاد کا جتنا غازی اور حسین کا تھا، حسین جتنا قد تھا سجاد کا، لیکن دونوں ضعیف ہو گئے۔ وہ کیسے؟ ایک کو اکبر کی برچھی نے پورا کر دیا، دوسرے کو زینب کی چادر نے پورا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے، آج اتنا رو گے جتنا میری مالکن چاہتی ہے۔ ایک منظر اور آگے بڑھانا، تھکنا نہیں خدا رہا، لے لو سانس، تھک جاتا ہے بندہ، قاضی صاحب بندہ تھک جاتا ہے نا، بندہ جو ہوا
نہیں تھکے سجاد اور زینب، نہیں تھکی شہزادی سکینہ۔ مجھے معاف کرنا، یہی وجہ ہے جب شام میں پتھروں کی بارش رکی، ماں کو دیکھ کے سجاد نے رونا شروع کیا۔ زینب کہتی ہیں سجاد، جوان ایسے روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے۔ رو کے کہتی ہیں ماں، مستورات بازاروں میں ایسے پتھر کھاتی ہیں جیسے تو کھا رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ ایک سخت جملہ ہے، اجازت، مسائل نرم نہیں ہوتے، اریاں مسائل نہیں پڑھتا، لیکن سخت جملہ ہے، مجھے معاف کرنا۔ قبلہ آج میں نے راستے میں آتے ہوئے دیکھا لنگر کا اہتمام بھی تھا، کہیں پانی کی سبیلیں ہیں، کہیں قبلہ ماتمی ماتم کریں گے، کہیں شاید کہ زنجیر زنی بھی آج ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے نا، یہ تم سے کوئی بھی راہ چلتے پوچھ لے یہ پانی کی سبیلیں، یہ لنگر، یہ سب کیا ہے، انہیں ایک بتانا، یہ پانی کی سبیلیں کربلا کے پیاسوں کی یادگار، یہ لنگر کربلا کے بھوکوں کی یادگار۔ قبلہ جن کے سر پہ چادریں نہیں تھیں ان کے پاؤں میں جوتا ہوگا، لیکن عزت علی کی قسم ہے سیدوں کے کسی بچے نے بھی قبلہ پانی مانگا تو مانگا ہو، روٹی نہیں مانگی۔ پانگنی کا مانگنا حق ہے، سید روٹی کا مانگنا خیرات ہے، اور جن کی خیرات پہ کائنات پل رہی ہو وہ کسی سے کیا مانگے لگے۔ لیکن فکرہ سننا، جتنے زنجیر زن بیٹھے ہیں وہ ایک بار سر اٹھانا، ان سے میں حکمن کہہ رہا ہوں، انہوں نے سر کا پرسہ پڑھنا ہے، باقیوں کا اپنا نصیب ہے۔ قبلہ یہ آگ کا ماتم اس بی بی کی یادگار ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر پشت پر سید سجاد کو اٹھا کے چلتی بھی جا رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی بابا علی مرد ہو کے خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، عورت ہو کے ماتم کرنا جلتے ہوئے خیموں پر سید سجاد کو۔ اب جو بندہ کہتا میں کبھی ماتم نہیں کر سکا، سر اٹھانا۔ قبلہ یہ زنجیر کا ماتم پوچھو گے نہیں کس کی یادگار ہے، زنجیر کا ماتم سجاد کی پشت کی یادگار ہے۔ ماتمی ماتم کر کے اترے، پشت پہ ہاتھ لگائے، کہتا ہے ہاتھ ہٹا، میں نے زنجیر مارے ہیں۔ حوصلہ سجاد کا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لعین تازیانے مارتے تھے، سجاد کے بدن سے خون کے پھوارے نکلتے تھے۔ سکینہ رو رو کے کہتی تھی حیا کرو میرے بھائی کے بدن پر۔ جزاک اللہ۔ سید چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ جی سید کر لو گے برداشت؟ اچھا اب انہوں نے کہا ہے پڑھ، اللہ کرے یہ برداشت کر پائیں۔ تابوت یہیں سے آئے گا نا بھائی جان، جب میں اشارہ کروں تب لے کے آنا، جلدی نہ کرنا۔ اب میرے بھائی نے کہا ہے پڑھ، اللہ کرے تو برداشت کر سکے۔ گزر گئی اسکلان کی چوٹیاں، گزر گئے قبلہ بازار، ایک ایسا مرحلہ آیا قبلہ بھرے بازار میں کوئی بہن کا نام پوچھ لینا بندوقیں نکل آتی ہیں۔ حوصلہ سید سجاد کا، شام کا شہر ہے، تخت پہ لعین ہے، نچلی سیڑھی پہ حسین کا سر ہے، ہاتھوں میں خضران کی چھڑی ہے، حسین کے سر کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی زینب؟ ماتم۔ سجاد نے ماتم شروع کیا، رو کے کہتے ہو میری ماں کاش تو نے مجھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شرم کر کے نہ رونا سید سجاد کو، لیکن جو بھی ہلکے کا ماتمی ہے، چھٹے امام کے سامنے جب بھی کوئی غریب کربلا کا نام لیتا تھا، چھواں امام دونوں ہاتھ ایسے رکھتا تھا اور رکھ کے کہتا تھا ہائے غریب۔ سارے سر پہ ہاتھ رکھو، آج امام کی سنت پہ عمل کریں۔ پھر میں اشارہ کرتا ہوں ہائے، سارے کہو نا ہائے غریب، سارے کہہ دو نا ہائے مظلوم، سارے کو یار ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ فکرہ سننا، قبلہ علامہ دربندی لکھتے ہیں ایک درد ہے جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی، کہتے شام کا شہر ہے، ایک غریب ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں لے میرے پاس، پیروں میں بیٹیاں، لنگر، گردن میں توک، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پر ایک بہن کا جنازہ ہے
جس کا جنازہ ہے اس کا کفن نہیں ہے، ایک میلا چولا پہنا ہوا ہے اور مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے اور کسی نے غریبوں والا ماتم حسین یا حسین یا